چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔ بزرگوں سے نئی نسل میں منتقل ہونے والا علم، جو روزمرہ کے کام ہوں یا صحت کا معاملہ، یا پھر کھانے کو مزیدار بنانا، یا پھر بزرگوں اور بچوں یا گھر کے ہر فرد کی صحت کا معاملہ، اپنے ہوں یا غیر، سب کے کام آنے والی باتیں، اگر آپ ان کو جان لیتے ہیں تو آپ ممتاز ہو سکتے ہیں سب کی نظر میں۔ تو چلیں ہم ان کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں جو ہمیں قیمتی بنا دیں گی۔ اگر مچھلی کا کانٹا حلق میں اٹک جائے تو ایک لیموں کا رس نکال کر پلا دیں، کانٹا حلق سے فوراً نکل جائے گا۔ دماغی کمزوری دور کرنے کے لیے صبح نہار منہ 2.5 تولہ مکھن یا 5 تولہ بلائی میں چینی اور 5 قطرے کلونجی کا تیل ڈال کر کھائیں، دماغی کمزوری کے لیے بہت مفید نسخہ ہے۔ پودینے کے پتے پیس کر جسم پر ملنے سے مچھر نزدیک نہیں آتے۔ ایک چھوٹی سی پلاسٹک کی تھیلی میں تھوڑی سی ہینگ اچھی طرح بند کر کے اچار کے برتن میں ڈال دیں، اس طرح اچار کافی دن خراب نہیں ہوگا۔ جس کپڑے پر کول تار لگ جائے، آپ اس کپڑے پر داغ والے حصے کو تار پین کے تیل میں بھگو دیں اور رگڑ کر صاف کر لیں، نشان اتر جائے گا۔ پانی لکڑی پر پڑ جائے تو سفید داغ پڑ جاتے ہیں۔ کوئی سا تیل لگا کر اس میں آدھا چمچ پسا ہوا نمک ملائیں اور کپڑے پر لگا کر لکڑی پر ملیں اور 10 منٹ بعد دوسرے صاف کپڑے سے رگڑ کر صاف کر دیں، لکڑی پر سفید داغ مٹ جائے گا۔ اگر ہاتھ پیر جل جائے تو پانی میں نمک ملا کر لگانے سے اس جگہ چھالا یا آبلہ نہیں پڑے گا اور جلن بھی کم ہو جائے گی۔ اگر فریزر میں برف زیادہ جم جائے تو چھری کانٹا استعمال کرنے کی بجائے برف پر تھوڑا سا نمک چھڑکیں، برف جلد پگھل جائے گی۔ اگر ربڑ روٹی کو کاٹنا ہو تو چھری کو ابلتے ہوئے پانی میں ڈال کر ڈبل روٹی کاٹی جائے تو آسانی سے کٹ جاتی ہے۔ مچھروں کو بھگانے کے لیے 1 کپ میں تھوڑا سا پانی اور کافور کی چند گولیاں ڈال کر کمرے میں رکھ دیں، مچھر کمرے میں داخل نہیں ہوں گے۔ آلو کے چھلکے آسانی سے اتارنے کے لیے انہیں ابلنے کے فوراً بعد ٹھنڈے پانی میں ڈال دیں اور تھوڑی دیر بعد نکال کر چھیل لیں۔ وائپر، فلیش صاف کرنے والا برش خراب ہونے سے بچانے کے لیے استعمال کے بعد دیوار پر کیل لگا کر ٹانگ دیں، اس سے نہ برش خراب ہوگا اور نہ وائپر، اور زیادہ دیر بھی چلے گا۔ خارش کا دیسی شربت بنانے کے لیے گلمندی 4 گرام، اناب 5، سربوکا 4 گرام، شاہترہ 4 گرام، چرائتا 4 گرام اور شکر 6 گرام۔ شکر کے علاوہ باقی ادویات کو 1 گلاس پانی میں ابال لیں، ٹھنڈا کر کے دن میں 2 بار پی لیں، خارش کا یقینی خاتمہ ہو جائے گا۔ بچوں کو قے یا دست آ رہے ہوں تو 1 تازہ انڈے کی سفیدی صاف پانی میں پھینٹ لیں اور چینی ملا کر بچے کو پلائیں، انشاءاللہ آرام آ جائے گا۔ اگر آپ کے بال زیادہ ٹوٹتے ہوں تو کلونجی کو پیس کر پانی میں پکائیں، پانی ٹھنڈا کر کے اس میں بال دھوئیں، بال ٹوٹنا بند ہو جائیں گے۔ اگر جسم میں تھکاوٹ محسوس ہو یا کسی کام کی وجہ سے تھکاوٹ ہو رہی ہو تو قہوے میں لیموں نچوڑ کر پی لیں، تھکاوٹ دور ہو جائے گی۔ 200 گرام سرسوں کا تیل اور 50 گرام لہسن کے جوئے اچھی طرح جلا لیں۔ اس تیل کو پورے جسم پر 3 دن تک مالش کرنے سے خارش کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ لہسن کو تیل میں جلا کر چھان لیں، پھر اس میں لیموں کا رس ملا کر خارش والی جگہ پر کچھ دن استعمال کرنے سے بھی خارش ختم ہو جاتی ہے۔ باورچی خانہ سے لال بیگ ختم کرنے کے لیے ایک تھیلی میں سرف ایکسل ڈال دیں اور اس کا منہ کھلا چھوڑ کر الماری یا کچن میں رکھ دیں۔ الماری یا کچن میں کسی جگہ رکھ دیں، 2-3 دن بعد آپ کو لال بیگ اس میں مردہ ملیں گے۔ ویجیٹیبل آئل، شیمپو اور سرکہ ہم وزن لے کر مکس کر کے محلول بنا لیں، ذرا سا ہاتھ پر مل کر جسم پر لگانے سے مچھر نزدیک نہیں آتے۔ اگر باورچی خانہ میں چولہے اور فرش پر نمک اور کپڑے دھونے والا سوڈا ڈال کر گرم پانی سے دھویا جائے تو نہ صرف چکنائی ختم ہوگی بلکہ کیڑے مکوڑے بھی داخل نہ ہوں گے۔ مونگ پھلی شوگر کے مرض میں بہت فائدہ مند ہے۔ ذیابیطس کے مریضوں کو روزانہ مٹھی بھر مونگ پھلی کھا لینی چاہیے۔ گوشت کو گلانے کے لیے ہنڈیا میں 2 پتے تیز پات کے ڈال دیے جائیں تو گوشت جلدی گل جاتا ہے اور سائلن خوش ذائقہ ہو جاتا ہے۔
بسکٹ کو تازہ اور نرم رکھنے کے لیے اس کے ڈبے میں شوگر کے کیوب رکھ دیے جائیں تو بسکٹ تازہ اور خستہ رہتے ہیں۔ شلجم کا کھارا پن دور کرنا ہو تو جب شلجم کو چھیل کر کاٹیں تو ان پر نمک لگا دیں، کچھ دیر بعد اچھی طرح دھو دیں۔ اس طرح شلجم کا کھارا پن نکل جائے گا اور وہ ذائقے دار ہو جائیں گے۔ کپڑے دھونے کا سوڈا مٹھی بھر سنک کے سوراخ میں ڈال لیں اور اوپر سے گرم کھولتا ہوا پانی ڈال دیں، سنک صاف ہو جائے گا۔ اس طرح نیچے جو پائپ اور نالی ہے وہ بھی صاف ہو جائے گی۔ گل بابونا کی چائے سونے سے پہلے پی جائے تو تھکن دور ہو جاتی ہے اور نیند بھی اچھی آتی ہے۔ اگر آپ کے بال زیادہ ٹوٹتے ہوں تو کلونجی کو پیس کر پانی میں پکائیں، پانی ٹھنڈا کر کے اس سے بال دھوئیں، بال ٹوٹنا بند ہو جائیں گے۔ اگر نوشادر اور ہڑتال کو چربی میں ملا کر کسی مکان میں مچھروں والی جگہ پر چند روز دھونی دی جائے تو وہاں مچھر پیدا نہیں ہوگا۔ مچھروں کو بھگانے کے لیے ایک کپ میں تھوڑا سا پانی اور کافور کی ٹکیاں گلاس میں ڈال کر کمرے میں رکھ دیں، مچھر کمرے میں داخل نہیں ہوں گے۔ آدھا چمچ دار چینی کا تیل ایک کپ پانی میں مکس کر کے روئی کی مدد سے بیڈ، میز، کرسی، منجی کے پایوں پر مل دینے سے چونٹیاں اور کیڑے مکوڑے ان پر چڑھ نہیں سکتے۔ ان کے خاتمے تک یہ عمل جاری رکھیں۔ اسٹرابری کا ٹکڑا لے کر دانتوں پر اچھی طرح رگڑنے سے نہ صرف دانت صاف ہو جاتے ہیں بلکہ شفاف اور سفید بھی ہو جاتے ہیں۔ خستہ اور مزیدار پاپ کارن بنانے کے لیے مکئی کے دانوں کو ہمیشہ فریزر میں رکھیں۔ کسی بھی کچے پکے پھل کو پکانے کے لیے اسے اخبار میں لپیٹ کر کسی گرم جگہ 2 سے 3 دن کے لیے رکھیں، پھل پک کر تیار ہو جائے گا۔ آٹا گوندھ کر اوپر گھی، آئل یا مکھن لگا کر اوپر گیلا کپڑا نچوڑ کر رکھنے سے آٹا خمیرہ نہیں ہوتا۔ آٹے کو گوندھ کر کچی گیلی زمین پر رکھنے سے بھی آٹا خمیرہ نہیں ہوتا۔ مچھلی کی بو ختم کرنے کے لیے سرکہ اور نمک لگا کر رکھیں، بو ختم ہو جائے گی۔ دودھ ابالتے ہوئے پانی میں نہ لگے اس کے لیے برتن میں دودھ ڈالنے سے پہلے تھوڑا سا پانی ڈال دیں اور پھر دودھ ڈال کر ابالیں، دودھ پیندے سے نہیں لگے گا۔ سالن میں نمک زیادہ ہو جائے تو آٹے کا پیڑا کچھ دیر سالن میں ڈال دیں، نمک کم ہو جائے گا۔ اگر کپڑے پر بال پوائنٹ کی سیاہی کا داغ لگ جائے تو کپڑے کے نیچے داغ والی جگہ پر اخبار رکھیں اور روئی کی مدد سے داغ کے اوپر تھنر لگا کر رگڑیں، دھبا پھیل کر اخبار میں جذب ہو جائے گا۔ بعد میں کپڑے کو اچھی طرح دھو لیں۔ 10 گرام نیم کے پتوں کی راکھ اور 10 گرام گندک باریک پیسی ہوئی کو 50 گرام ویزلین میں مکس کر کے مرہم بنا لیں اور خارش والی جگہ پر لگائیں۔ بڑے پتوں والی سبزیاں مثلاً پالک، ساگ، دھنیا، پودینہ، باقی سبزیوں کو جراثیم کش بنانے کے لیے ایک برتن میں پانی ڈال کر اس میں 1 چٹکی پوٹاشیم پر مینگنیٹ ڈال دیں۔ جب پانی کا رنگ جامنی ہو جائے تو سبزیاں کچھ دیر اس میں بھگو دیں، سبزیاں جراثیم سے پاک ہو جائیں گی۔ اگر پوٹاشیم پر مینگنیٹ نہ ہو تو 1 چمچ نمک ڈال دیں۔ برتن دھونے والا صابن نہ صرف چیونٹیوں بلکہ لال بیگ اور دوسرے کیڑے مکوڑوں کے خاتمے کے لیے بھی بہت کارآمد ہے۔ سبزیوں کو یا چنوں کو ابالتے ہوئے اگر چند قطرے ناریل کا تیل ڈال دیا جائے تو وٹامن ضائع ہونے سے بچ جاتے ہیں۔ گرم پانی میں کپڑا بھگو کر پھنسی پر 3 منٹ تک رکھیں اور پھر کپڑا فوراً ٹھنڈے پانی میں بھگو کر دوبارہ پھنسی پر رکھیں۔ چند دن ایسا کرنے سے آنکھ کی پھنسی جڑ سے ختم ہو جائے گی۔ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس سے ضرور آگاہ کریں۔ شکریہ۔